like video, share video and subscribe our channel. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ آپ کو ان لوگوں سے پہنچنے والے مصیبت پر غم نہیں کرنا چاہیے جو کفر میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، جبکہ ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور نہ ان لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر غم کرنا ہے جو یہودی ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جن کی بری عادتوں میں سے چند بری عادتیں یہ ہیں۔ سماعون للکذب، جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، جو دوسری جماعت کے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یأتوک، جو لوگ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اس کی جگہ سے ہٹا کر۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا وان لم تؤتوہ فاحذروا، یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کرنا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ ملے تو اس سے دور رہنا، بچ کر رہنا۔ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا، اللہ جس کے بارے میں آزمانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں، فلن تملک له من اللہ شیئا، تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے یہاں کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اکالون للسحت، اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ فإن جاؤوا فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان میں چاہے تو فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا چاہے تو آپ ان کا فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں، فَاحْكُم، تو آپ ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر یہودیوں سے متعلق کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے،
مگر جب ہمارے نبی کا دین آیا تو ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، ہمارے نبی کا جو دین ہے اس کو قبول کریں۔ لیکن یہ لوگ اکڑ رہے تھے، اپنا جو پرانا طریقہ تھا اسی پر وہ لوگ ضدی تھے، انہوں نے ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، تو یہودی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ان دو آیتوں کے اندر یہودیوں سے متعلق کچھ گفتگو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جب تشریف لائے تو یہاں پر مکہ کے اندر تکلیف دینے والے مشرک تھے، مکہ کے اندر آپ کو ستانے والے بت پرست تھے، مکہ میں آپ کو جو مصیبت پہنچائی جاتی تھی وہ پجاریوں کی طرف سے، بت پرست لوگوں کی طرف سے تکالیف آپ کو پہنچتی تھی۔ جب مدینہ آئے ہجرت کر تو یہاں پر مدینہ کے اندر بھی مصیبت دینے والے اب نئے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی زبانوں سے تو اسلام کا کلمہ پڑھا کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی وہ لوگ جو منافق تھے۔ اب مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو ان لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی رہتی تھی۔ اسی طرح مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبیلے بھی تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی ایک تکلیف کی بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی ایک مصیبت کی وجہ سے، ان کی ایک کرتوت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر یہ لوگ اگرچہ بہت ترقی کر لیں لیکن آخرت میں یہ لوگ بہت ذلیل ہونے والے ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے ایک دردناک عذاب، بڑا عذاب ہے۔ تو یہودیوں سے پہنچنے والی ایک تکلیف پر نبی کو غم ہوتا ہے، تو نبی کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ اگرچہ دنیا کے اندر ترقی کر لیں، چاہے وہ کتنا ہی دنیا کے اندر آگے بڑھ جائیں، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور یہ لوگ اگرچہ دنیا کے اندر ترقی پر ہیں، آخرت میں ان کے لیے ناکامی ہے، ذلیل کیے جانے والے ہیں اور بہت دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اب وہ تکلیف کیا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دی تھی؟ تو مشہور تفسیر کی کتاب ہے امام بغوی علیہ رحمہ کی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہودیوں نے مدینۃ المنورہ کے اندر یہودیوں کے دو قبیلے تھے، یعنی ان کے دو گروپ تھے۔ ایک گروپ کا نام بنو قریظہ تھا اور ایک گروپ کا نام بنو نذیر تھا۔ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے وہ تھوڑے کمزور تھے، جیسے ہمارے ہندوؤں بھائی کے اندر گروپ ہیں ہندوؤں کے، اس میں کچھ بیکورڈ ہوتے ہیں، کچھ اپر کاسٹ کے ہوتے ہیں، برامنس ہوتے ہیں اور کچھ دلت ہوتے ہیں۔ جو دلت ہوتے ہیں ان کو ایک الگ قانون ہے اور جو برامنس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اوپر کا قانون ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں کے اندر بھی دو گروپ تھے، ایک بنو نذیر جو مالداری کے اندر بہت آگے تھے اور ایک بنو قریظہ جو کمتر تھے، جن کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، وہ کمزور اور مجبور تھے۔ بنو نذیر کی طرف سے جو بات آتی تھی اس کو ان کو ماننا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں اپنی لڑائیوں کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا، اور قانون ایسا بنایا جس قانون کے اندر بنو نذیر کے لیے بینیفٹ تھا، بنو نذیر کے لیے اس میں فائدہ تھا، اور بنو قریظہ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس میں وہ قانون کے اندر یہ بات تھی، بنو نذیر نے چالاکی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی، یعنی جو دلت سماج کا ہے، ان کی طرف ان کے گروپ کا جو دلت اور بیکورڈ آدمی ہے، اگر وہ اپر کاسٹ کے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو بدلے میں اس کو مار بھی دیا جائے گا، اور بدلے میں 140 وسق کھجور، جو زمانے کے اندر وسق جیسے آج کے زمانے میں 1 من 2 من کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے 140 وسق کھجور ان کو دینا پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیکورڈ کلاس کا آدمی اپر کاسٹ کے آدمی کو قتل کر دے گا
تو وہ بیکورڈ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور 140 وسق کھجور ان کو دینا پڑے گا۔ ادھر بنو نذیر اگر ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو اب قانون الگ تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بدلے میں صرف 70 وسق کھجور دی جائے گی، یعنی ان کو 140 اور ان کو صرف 70 دینا پڑے گا۔ یہاں اس کی جان بھی جائے گی اور ان کو جان دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح کا گھنونا قانون ان لوگوں نے تیار کیا تھا۔ اب جھگڑا دونوں کے درمیان میں ہوا۔ بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی نے، یعنی جو نیچے کلاس کا جو آدمی تھا، اس نے اوپر جو بڑے سمجھے جاتے تھے ان کے گروپ کے کسی ایک آدمی کو مار دیا۔ تو اب بنو قریظہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں برابر کا قانون ملے، یعنی ہمارے آدمی کو اگر قتل کر دیا گیا تو ہم بھی صرف 70 وسق دیں گے، جس طرح بنو نذیر کا قانون ہے ہم بھی اسی قانون پر چلیں گے، ہمارے ساتھ دوہرا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ مگر دونوں کے اندر نہیں بن رہی تھی۔ بنو نذیر نے، جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری بھی نہیں ہماری بھی نہیں، چلو محمد کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ تو اس زمانے کے یہودیوں کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی انصاف کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کا ہوتا ہے، کسی کو ایک نگاہ سے دوسرے کو دوسری نگاہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے۔ تو یہودی بھی آپ علیہ السلام کے پاس فیصلہ لینے کے لیے، اپنے ڈسپیوٹس اور اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے، اس کا سیلیوشن نکالنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف ہونے کی علامت ہے کہ آپ کسی طبقے پر ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ دو لوگ ضروری تھا، چونکہ آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس وہ لوگ آتے۔ لیکن بنو نذیر جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نبی ہمارے خلاف کوئی قانون یا کوئی فیصلہ سنا دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی، اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں بلکہ ہمارے کچھ چیلوں کو، چپاٹوں کو بھیجیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور یہ مسئلے کو پوچھیں۔ اللہ کے نبی اگر ہمارے فیور میں فیصلہ بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اور قانون بتاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اور اگر ہمارے فیور میں اگر وہ مسئلہ نہیں بتائیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو بنو نذیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو اپنے لیے ذلت سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آنے سے پہلے اپنے کچھ جاسوس جو اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں تھا، منافق تھے، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں کوئی ایمان اور یقین نہیں تھا، ایسے لوگوں کو اپنا پیادہ، اپنا چیلا بنا کر نبی کی خدمت میں بھیجتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ معلوم کیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ مجھے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں، میرے ساتھ جو ہے نا اتنا گھنونا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر غم نہیں کرنا چاہیے، آپ ان لوگوں کی تکلیف پر غم نہ کریں، یہ لوگ جو مصیبت آپ کو دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو آج کی شان نزول جو آج کی آیتوں کے شان نزول کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر کئی ایک باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات ہمارے عمل کے لیے جو لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کافروں کے تیز آگے بڑھنے کی وجہ سے، کافروں کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے، یا کافروں کے دنیا کے اندر ترقی کرنے کی وجہ سے رال نہیں ٹپکانا چاہیے۔ ان لوگوں کے آگے بڑھنے پر ہمیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو بھی تکالیف اور مصیبتیں ہمیں پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف سے جو بھی درد ہمیں دیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو سلوک بھی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غم نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا یقین اللہ پر ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے چاہے بغیر کوئی تنکا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے چاہے بغیر مجھے کوئی چونٹی تک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں کا یقین یہ ہے،
تو پھر مسلمانوں کو کسی تکلیف پر غم نہیں کرنا چاہیے، کسی مصیبت پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو ترقی میں لانا چاہتے ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو۔ کسی مصیبت پر غم کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اب جو بھی حالات آ رہے ہیں، چاروں طرف سے جو حالات آ رہے ہیں، غم نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی کو یہودیوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی طرف اپنے اوپر پہنچنے والی یہودیوں کی، کفار کی، مشرکین کی، بت پرستوں کی جو بھی تکلیف ہے، ہم اس پر غم نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، ہم یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے یقیناً ہمیں کوئی مدد آنے والی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے کی آیتوں کے اندر یہودیوں کا جہاں ذکر آ رہا، وہاں پر اللہ یہودیوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ ان صفات میں سے صفت ان کی جو بری عادتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان کے جو برے اخلاق ہیں، برا کیریکٹر ہے، اس کو اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سماعون للکذب، یہ لوگ دوسروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں، پھر جا کر اللہ کے نبی کے بارے میں ان لوگوں کو سناتے ہیں، جاسوسی کا کام کرتے ہیں، جھوٹ پھیلانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، وہاں جاسوسی کرتے ہیں، پھر اپنے آقاؤں کے پاس جا کر جھوٹ ملا کر اللہ کے نبی کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی عادت ہے، جاسوسی کرنا، لوگوں کی برائیوں کو ٹٹولنا، لوگوں کے اندر جو بری چیزیں ہیں اس کو ڈھونڈنا، ان کے اندر کیڑے نکالنا، پھر ان کیڑوں کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ بری عادت ہے، یہ مسلمان کے اندر عادت نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک یہودی کی علامت ہے کہ وہ تجسس کرتا ہے، برائیوں کو ٹٹولتا ہے، اور بندوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں اس کو تلاش کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے عیب کو چھپاتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کو ذلیل نہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر بیٹھے بھی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، کس کے اندر کیا برائی ہے، کس کے اندر کیا کمی ہے، کون کیسا ہے، کون کس طرح ہے، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، جاسوسی نہیں کرنا چاہیے، برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ برائیوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں پر پردہ ڈالیں گے، نظر انداز کریں گے، چھپا دیں گے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مردہ مسلمان کی، میت کی کوئی برائی دیکھتا ہے پھر اس کو چھپاتا ہے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کی برائی کو چھپانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مردہ مسلمان کی برائی کو چھپانے پر اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو زندہ مسلمان کے اندر اگر ہم کوئی عیب دیکھیں تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بہت سارے وعدے رکھے ہیں کہ جو مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس کے جو برائیاں ہوتی ہیں اس پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ برائیوں کو ٹٹولتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، ایک دوسرے کی ناکامیوں کو دیکھتے تھے، کمیوں کو دیکھتے تھے، پھر لوگوں کے درمیان میں جھوٹ ملا کر اس کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، دوسری ان لوگوں کی گندی اور ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ کے جو احکام ان کو ملے تھے اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ یعنی اگر ان کو کہا جاتا کہ اس کرائم پر تمہیں یہ سزا دینا ہے، اس جرم پر تمہیں یہ سزا اور یہ قانون سنانا ہے، تو وہ قانون پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے کوئی دوسرا قانون وہ سنایا کرتے تھے۔
مثال کے طور پر زنا کی سزا ان کی کتابوں کے اندر بھی یہی تھی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ اس کے اندر حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مالدار یہودی اس طرح کی گھنونی حرکت کرتا تو اسے کچھ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کمتر یہودی ایسا کام کرتا تو پھر اس کو وہ رجم کی سزا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے جو احکامات ہیں جو سب کے لیے برابر ہیں، جس میں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے، امیر غریب کا فرق نہیں ہے، یہودی عیسائی کا فرق نہیں ہے، کسی کا فرق نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے حکم کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، یہ حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر مالدار ہوتا، غریب ہوتا تھا تو اس کے اوپر نافذ کرتے تھے۔ تو اللہ کے احکامات کو بدلنا، اللہ نے جو قانون دیا اس قانون کے خلاف کام کرنا اور اس قانون کو غلط پیش کر کے دکھانا، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان اللہ کی آیتوں سے کوئی غلط بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی یہودیوں کی طرح ہے۔ اللہ کے کلام کو کسی اپنے مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے اللہ اور رسول کے متعلق غلط بات منسوب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، تو وہ یہودیوں کی صفت والا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لینا چاہیے۔ تو ہم غور کریں، ہمارے درمیان میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حدیث کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں مگر حدیثیں سناتے پھرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ نبی کی بات ہے، ہم جب تک کتاب کو پڑھ کر نہ دیکھیں، جب تک کسی مستند عالم کی زبان سے ہم یہ بات نہیں سن لیں کہ یہ بات اللہ کے نبی کی ہی ہے، تب تک ہمیں اس کو بتلانے اور شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک ہم یقین نہ کر لیں کہ ہمیں یہ بات ایسے ذریعے سے پہنچے، ایسے سورس سے پہنچی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے ڈائریکٹ ہم کتاب پڑھ لیں، حدیث کی کتاب پڑھ کر ہم خود اللہ کے نبی کی بات کو جانیں، تب ہمیں آگے بڑھانے کی، اس کو شیئر کرنے کی اجازت ہے۔ تب تک ہم اللہ کے نبی کی کسی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے، آگے کسی کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے بول کر دوسروں کو ہم سنا نہیں سکتے۔ تو احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بازاری آدمیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جب تک اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی بات کا ہونا یقین سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت تک ہم دوسروں کو وہ بات نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے بات کو بگاڑنے کا حق نبی کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کی بات اگر کوئی بگاڑ کر ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی بھی اگر ایسا کرتے تو اللہ ان کو بھی وارننگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کہ اے نبی، اگر آپ بھی میرے بارے میں کوئی غلط بات کہتے ہیں، اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرتے ہیں، اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نیا قانون لاتے ہیں اور اپنی طرف سے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے ہیں، تو آپ کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ تخول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، ہم آپ کے ہاتھ کو پکڑیں گے اور آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی کسی بات کو بدل کر پیش کریں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کریں جو اللہ کی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی بات اپنے درمیان میں اچھی بات کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا حوالہ ہمیں دینا چاہیے، جب تک ہمیں حوالہ معلوم نہ ہو وہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان یہودیوں کی ایک تیسری علامت، تیسری برائی کو یہاں پر بیان کیا گیا، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ یہودی ایسے ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ حرام یہاں پر حرام سے مطلب رشوت کھاتے ہیں، رشوت یا سود کھاتے ہیں، حرام کے مالوں کو کھاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی علامت تھی۔ یہ یہودی بزنس کرتے تھے سود کا، فائنانس کا،
اور یہ یہودی بینک کا کاروبار کرتے تھے، جو آج بینک کے اندر جاب کر رہے ہیں یا بینک کی نوکری کر رہے ہیں یا بینک کا کام کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں یا فائنانس کے کسی بھی یا لون لینے دینے کے کسی بھی جاب کو وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ یہودیوں کی طرح ہیں، یہودیوں کے بزنس کو کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی، اکالون للسوت، وہ حرام کو کھاتے تھے، حرام مال کو کھا جایا کرتے تھے، حلال کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو حرام مال سے بھی بچنا چاہیے۔ خصوصاً آج ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھیں کتنا حرام ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے۔ فریج خرید رہے ہیں، واشنگ مشین خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ شادیاں بھی اگر کر رہے ہیں یا حقیقی کی دعوت بھی اگر کر رہے ہیں تو کسی بنیے کے پاس جا کر اپنے سب کچھ لگا کر اس سے چند پیسے حاصل کرتے ہیں، اپنی عزت کی بھی ہم بے داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اپنا سب کچھ لگانے کے بعد چند بنیوں سے، چند سناروں سے ادھار لا کر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ فنکشنز کرتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں۔ سود ایک ایسی گندی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر اتنی سخت وارننگ نہیں دی جو سود کے لینے دینے اور سود پر گواہ بننے والوں پر اللہ رب العزت نے سخت سزائیں سنائی ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا البیع، اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جو سود کھانے والا ہے، سود لینے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا وہ اعلان کر رہا ہے۔ تو محترم خواتین، جہاں تک ہو سکے اپنی ضرورتوں کو مختصر کرنا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے، جو مل جائے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حرام کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حرام سے جو بھی آمدنی آتی ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر کبھی عافیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کبھی کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ حرام سے حاصل ہونے والی کوئی چیز برکت پیدا ہی نہیں کر سکتی، اور خصوصاً سود سے جو چیز ہم لیتے ہیں، سود سے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر کوئی برکت نہیں آ سکتی۔ تو یہودیوں کی چند صفتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا، جھوٹ کو پھیلانے والے اور جاسوسی کرنے والے، یعنی لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے والے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے والے، اور اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرنے والے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ حرام کا مال کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کر رہے ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اگر کسی کے اندر یہ عادتیں ہیں تو اللہ کبھی اس کے دل کو صاف نہیں کریں گے، یعنی کبھی اس کو ہدایت نہیں دیں گے، کبھی اس کو خیر کی بات نہیں پہنچے گی۔ اگر خیر کی بات، ہدایت کی بات، اچھی بات بھی وہ سن لے گا، اس پر عمل کرنے کا شوق اس کو پیدا نہیں ہوگا، تو پہلے تو یہ کہ ان کے دل کبھی پاک نہیں ہو سکتے، کبھی صاف نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہودیوں کی طرح صفات ہوتے ہیں اور خود یہودی، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، یعنی اللہ ان کو دنیا میں جب تک وہ رہیں گے ذلیل کریں گے، اللہ ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اور تیسرا عذاب ان کا بیان کیا گیا، لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اور مصیبت والی بات پہنچی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تھے، تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی کچھ گندی عادتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے والے تھے، جاسوسی کرتے تھے، یعنی لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے تھے، پھر لوگوں کے درمیان میں اس کو بیان کرتے تھے۔ اور تیسری عادت ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلام کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، اللہ کا جو قانون تھا اس کو فرق کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ حرام کا مال کھایا کرتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے 3 سزاؤں کا اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کبھی ان کے دلوں کو پاک اور صاف نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ذلت ہے، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے صرف عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان ساری چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت کا، معافات کا، آسانیوں کا، سہولتوں کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما، جن آیتوں کو ہم نے سنا اس پر جو عمل کی باتیں ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن باتوں سے بچنا ہے اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔